بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دجال کا ظہور، دجال کا آنا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور دابۃ الارض، ایک زمین کا ایک جانور جو باتیں کرے گا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اور جس طرح سورج مشرق کی بجائے مغرب میں طلوع ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں ہیں۔ آج صرف یاجوج ماجوج کے حوالے سے، جس کو انگلش میں گوگ مگوگ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا، وجد من دونہما قوما، اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ ان کی زبان اور ذوالقرنین کی زبان ڈیفرنٹ تھی۔ ذوالقرنین نے دنیا فتح کی اور وہ اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ بڑی لمبی آیت ہے تو میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پر کچھ مال مہیا کریں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک آڑ یعنی دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس چیز پر قدرت دی وہ تمہارے مال سے زیادہ بہتر ہے، تم محنت کے کام میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا، تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے کناروں کے ساتھ وہ دیوار برابر کر دی تو فرمایا اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ کہ جب ان چادروں کو سرخ آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں، پھر یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ یعنی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہاں تک ذکر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ فرمایا کہ یہ جو رکاوٹ بنی تھی، دیوار بنی تھی، اس کو یاجوج ماجوج روزانہ کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب کھل جانے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، کل اس کو توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ پہلے وہ انشاءاللہ نہیں کہتا تھا، دیوار پھر بن جاتی تھی۔ اس طرح سلسلہ کئی ہزار سالوں سے جاری ہے۔ قرب قیامت وہ انشاءاللہ کہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس دوسرے دن وہ واپس آئیں گے تو اسے ایسا ہی پائیں گے، یعنی جتنی وہ توڑ چکے تھے وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، جس طرح چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے
بھاگیں گے وہ آسمان کی طرف تیر اندازی کریں گے، وہ تیر خون آلودہ واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم زمین والوں پر غالب آئے اور آسمان والوں پر غالب اور قاہر ہوئے۔ یہ بات دل کی سختی اور بڑائی کے گمان سے کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں، گردن کے یعنی پچھلے حصے میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر خوب موٹے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور شکر گزار ہوں گے۔ اسی طرح امام ترمذی نے ایک اور روایت میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے۔ یہ جو کیڑا پیدا ہوگا، لوگ ریکویسٹ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریں، ان کی وجہ سے بہت ہی تباہی مچی ہوئی ہے، ہر چیز، فصلیں بھی وہ کھا جاتے ہیں، پانی بھی پی جاتے ہیں، ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو جب وہ کیڑا پیدا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے تو پھر وہ یکدم مر جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے سمیت اتریں گے تو ان کی بدبو اور خون کی وجہ سے ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے، کہیں پر ان کا خون ہوگا، کہیں پر جہاں پر بھی پہنچیں گے ان کی بدبو آ رہی ہوگی ہر طرف۔ تو پھر آپ اور آپ کے ساتھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے اونٹوں کی مثل پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر پہاڑ کی غار میں پہنچا دیں گے۔ مسلمان ان کمانوں کو 7 سال تک جلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا اور ہر گھر اور خیمہ تک پہنچے گی، تمام زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاف شفاف کر دے گی۔ تو یہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی، یاجوج ماجوج سے بھی نجات ہو جائے گی، اور بارش کی وجہ سے ہر طرف سکون اور فصلیں بھی اسی طرح پھر اگائیں گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں تمام جو فتنے آنے ہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات علم میں اضافہ کیا ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔